بھائی آج سے نہیں آپ ہو رہا کام، مجھے آپ کو ایک تو سوال کی سارے پلان بتانے اجازت پڑیں دینا گے۔ اس کو نہیں اس کو ہم تھوڑا سا زیادہ تفصیل کر لیتے ہیں نا. دیکھیں انہوں نے کہا کہ جوڈیشل کمیشن تو کرنے کی کوئی تک نہیں بنتی، اس میں ایک کلیئرٹی موجود ہے، ویڈیوز موجود ہیں، اس میں ابہام نہیں ہے، جس میں ابہام ہوتا ہے اس میں کمیشن بنتا ہے. تو ایک تو یہ کہ کیا وہ یہ پیغام بھی دے رہے ہیں کہ کمیشن کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ٹھیک ہے اگر آپ نے بنانا ہے تو بنا لیں، لیکن پھر اس کو آپ کہاں لے کے جائیں؟ اس کو پھر آپ جو دھرنا تھا پچھلا اس تک لے کے جائیں 2014 کا. اب آپ کو بھی پتا ہے کہ اس دھرنے میں خود کس کس کا ہاتھ شامل رہا، تو پھر تو وہ اپنے اندر ہی انویسٹیگیٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں. یہ کیسے ممکن ہو سکے گا؟ کیونکہ اس دھرنے میں تو فوج کا کردار بھی کسی حد تک رہا تھا کچھ شخصیات کا. کسی حد تک نہیں، بڑی سیدھی سیدھی سی بات تھی، وہ تھا ہاتھ، ہوں اور اس وقت وہ بنایا ہوں گیا اور گورنمنٹ کو خراب کرنے کے لیے بنایا گیا. پھر انہوں نے 2016 کا بھی دیا، وہ رکے نہیں اس پہ. انہوں نے کہا 16 ہوں کا بھی ہوگا، جب کے پی کے گورنمنٹ کے سارے وسائل وفاق پہ چڑھائی کے لیے استعمال کیے گئے. پھر انہوں نے 2022 کا کیا. آپ کو پتہ ہے اس میں بھی ہوں سپریم کورٹ نے اجازت دی تھی 2022 میں، جو 25 مارچ کو وہ لے کے آ رہے تھے یہاں پہ، 25 مئی کو عمران خان لانگ مارچ لا رہے تھے، وہ سپریم کورٹ کی اجازت سے آیا تھا کہ آپ آئیے. پھر اس کے بعد ہوں آج تک وہ انویسٹیگیشن رکی پڑی ہے. جب وہ آ ہوں گئی تھی ایجنسیوں کی رپورٹیں کہ ٹیلی فون پہ پیغام گیا کہ نہیں گیا، اور چیف جسٹس صاحب فرما رہے تھے کہ نہیں وہ تو آنسو گیس سے بچنے کے لیے شاید لوگوں نے درختوں پہ آگ لگا دی، یعنی جواز بھی عدلیہ دے رہی تھی. تو کوشچن تو انہوں نے آئی ایم ایف کے اوپر خط لکھنے کا بھی اٹھایا کہ جب سعودی انویسٹمنٹ آتی ہے اس کا اٹھایا. تو یہ بڑی ٹھیک ٹھاک قسم کی ہے، اور اس کے اوپر پی ٹی آئی کی طرف سے رد عمل بھی آ رہا ہے. ایک ان کے رؤوف حسن نے کہا ہے کہ جی آپ ہمیں جواب دیں گے، ہم ادھر ٹویٹ کر رہے ہیں تو پھر ہم آپ کو جواب دیں گے. تو اب یہ براہ راست وہ گفتگو شروع ہو گئی ہے. جب ایس پی آر کی طرف سے پریس کانفرنس آئی ہے کہ یہ جو ڈیل اور ڈھیل کے راستے ڈھونڈ کے یہاں پہ ایک چورن بیچا جا رہا تھا مسلسل، کہ جی کوئی فوج ہوں خود بخود رابطے کر رہی ہے. اور میں تو اس کے لیے کہتا تھا کہ یہ تو توقع نہ رکھیں آپ کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ہماری جا کے ڈیالہ جیٹ میں گھٹنے ٹیک دے گی، ریاست گھٹنے ٹیک دے گی. تو ایسا نہیں ہونے جا رہا. یہ تو ہم سب لوگ بات کر رہے تھے، اور آج ان کی طرف سے ڈی جی آئی ایس پی آر نے آ کے اپنی چیزیں کلیئر کر دی کہ جو بھی لوگ یہ کہانی جنرل لودھک کی حوالے سے آ رہی تھی کہ جی وہ پتہ نہیں بڑے میڈیٹر بن گئے ہیں، تو وہ کہاں گیا ان کا فارمولا؟ ڈی جی ایس پی آر نے تو صحیح. بالکل ماننے سے انکار کر دیا نا کہ کوئی بھی بات چیت ہو رہی ہے. ہوں یہ اب ان کو بتانا ہوگا جو یہ دعوے کرتے پھر رہے ہیں. کچھ لوگ ہوں یہاں پہ بڑکے مارتے ہیں اور وہ فوجیوں کے پاس جا کے کہتے ہیں ہمیں نوکری بھی کرنی ہے، ہمیں کرنے دیں، ہم بڑک شڑک لگائیں گے لیکن ایک خاص حد سے آگے نہیں جائیں گے. وہ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، بڑے اعلیٰ مناصب پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں. اب یہ چیزیں اس بات کی غمازی ہیں کہ فوج نے اپنی بات کلیئر کر دی. اب پی ٹی آئی کو سوچنا ہوگا کہ کیا وہ 9 مئی کو جو پھر ایک اب کرنے جا رہے ہیں ریلیاں شیلیاں، تو ان کا نشانہ کون ہے؟ فوج نے تو کلیئر کر ہوں دیا کہ آپ انتشار پھیلا رہے ہیں، آپ اس ملک میں جب انویسٹمنٹ آتی ہے تو آپ سعودی عرب کے خلاف گفتگو شروع کر دیتے ہیں. انہوں نے ساری چیزیں بتائی کہ جب ہم ماحول ٹھیک کرنے لگتے ہیں دھماکے شروع ہو جاتے ہیں. گفتگو ٹی ٹی پی کے وہ عناصر جو افغانستان میں بیٹھے ہیں وہ کر رہے ہیں، اور اسی ٹی ٹی پی کو عمران خان صاحب بسانے کے لیے یہاں پہ لا رہے تھے. اور اس وقت ان کی جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید ساتھ تھے. ان کے اوپر بھی انکوائری چل رہی ہے، جنرل فیض حمید کے اوپر بھی کہ فوج کا سسٹم ہے. جنرل ایمن کا انہوں نے کہہ دیا کہ جی اچھا بالکل ہم نے لیکن اب اپنے لگتا سسٹم کے یہ کہ تحت شاید وہ ایک ان خود تمام لوگوں بخود کو بھی اب چاہتے ہیں فیصلے کیے کہ اور ہم نے ایکشن لے احتساب کے لیے ہیں. کٹہرے میں آئیں. نہیں عامر بھائی اب لیکن ایک سوال یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ فوج اب چاہتی ہے کہ ٹھیک ہے اگر 2014 اور 16 کے دھرنوں میں اگر کہیں فوج کا کوئی پرانا کسی شخصیت کا نام آتا ہے تو پھر ٹھیک ہے ان کا بھی احتساب ہو. دوسرا یہ جو کنفیوژن پی ٹی آئی کریٹ کر رہی تھی کہ ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں لیکن ہم اداروں سے کریں گے، حکومت کی تو کوئی ریٹ ہی نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ یہ ایک میسج دے دیا گیا ہے کہ فوج کم از کم پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات کرنے کو تیار نہیں ہوگی. تو اب آپ کے خیال میں پی ٹی آئی کے پاس آپشن کیا ہے؟ پی ٹی آئی کے پاس دیکھیں انہوں نے تو کہہ دیا کہ مذاکرات سیاسی جماعتوں کے بیچ میں ہوتے ہیں، اور خان صاحب کہتے ہیں کہ میں کیوں ڈیل کروں گا، میں تو ڈیل نہیں کروں گا، اور میں تو انہی سے بات کروں گا. میں نے کمیٹی بنا دی ہے، کمیٹی کے لوگوں کے نام بھی دے دیے، اور ان سب کے ساتھ وہ یہ بھی ہو گیا کہ جی یہ کمیٹی 3 رکنی اس طرح کی نہیں ہے کہ اکٹھے ملیں کہ ان سے جو بھی رابطہ کرنا چاہے. تو جواب آ گیا کہ رابطہ شابطہ کوئی نہیں ہے جناب. ہم چاہتے ہیں کہ نظام عدل اس کام میں تیزی دکھائے، فیصلے کرے، اور جن لوگوں نے ملک کو انتشار کی طرف پھیلانے کی کوشش کی، فوجی ایسٹس پہ گئے، شہداء پہ گئے، ایک باقاعدہ پلاننگ کے تحت انہوں نے آپ نے پریس کانفرنس ویڈیو بیانات بھی چلائے. تو وہ اپنی جگہ پہ کھڑے ہیں. اور جو بات آپ نے بھی کہی کہ خود کہ جوڈیشل کمیشن تو اس پہ بنایا جاتا ہے جس پہ کوئی پروب کرنا ہو، تو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس کافی ثبوت موجود ہیں. اور عدلیہ کے اوپر انہوں نے بہرحال ایک کوشچن اٹھایا ہے. اب وہ لاہور ہائی کورٹ ہے جہاں جہاں کیس ہیں، پنڈی میں ہیں، فیصل آباد میں ہیں، انسداد دہشت گردی کی عدالتوں میں ہیں، وہ کیس ہیں جو اسلام آباد کے ہیں. اب ان سب کو کلیئر تو جواب آئے گا نا کہ عدلیہ کیا کر رہی ہے. اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ فوجی عدالتوں میں ہم انصاف کے تقاضے پورے کر کے فیصلے کے اوپر سٹے چکے آیا ہوا ہے تو وہ ہم اناؤنس نہیں کر رہے، تو وہ کرنا چاہیے. اب ہم سب کی یہ ہے کہ جو بھی کرنا ہے اب آپ کیجئے، اس سے باہر آئیے، سزا دیں
बरी करें, कोई माफी मांगना चाहता है माफी मांगे, नहीं बिल्कुल होता ठीक, बहुत बहुत आपके पास शुक्रिया सबूत आमिर है, इलियास आप